الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى برادران محترم اور برادران عزیز، ہم میں سے ایسا کون ہے جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، اللہ کے دوست کو نہ مانے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نہ مانے، کہ جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی؟ چہرے کے بارے میں قرآن نے کہا والضحیٰ، زلفوں کے بارے میں واللیل کہا، دانتوں کے بارے میں یاسین کہا، سینہ مبارک کے بارے میں کہا الم نشرح لک صدرک، آپ کی چادر کے بارے میں یا ایھا المدثر کہا، آپ کے کمبل کے بارے میں یا ایھا المزمل کہا، آنکھوں کے بارے میں کہا ما زاغ البصر وما طغى، آپ کے اخلاق کے بارے میں کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ کی رحمت کے بارے میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کائنات کی یہ وہ عظیم ہستی کہ جس کے اخلاق، جس کے حسن و جمال کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم رحمت للعالمین ہو اور میں رب العالمین ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں اور تیرے سوا کوئی رحمت کا تاجدار نہیں۔ اس کائنات کا سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ وفات پا گئے، تو آپ یتیم پیدا ہوئے، اور یتیم کہتے ہیں کہ جس کے والد کا سایہ بلوغیت سے پہلے ختم ہو گیا، بلوغیت کے بعد کوئی یتیم نہیں کہلاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب آپ علیہ السلام دنیا میں آئے تو آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ دادا عبد المطلب وہ آپ کو لے کر بیت اللہ کی طرف گئے۔ اب دادا کو بھی کیا پتا تھا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ تو دادا عبد المطلب آپ کو بیت اللہ کی طرف لے کر گئے۔ راستے میں جو ملتا اور آپ علیہ السلام کو جو دیکھتا تو وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہر ایک نے تعریف کی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے کا وقت آیا تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، کہ محمد کا مطلب کائنات کی وہ ہستی کہ جس کے لیے سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی۔ ایک نام احمد رکھا کہ احمد کا مطلب کہ اللہ کی اتنی تعریف کرنے والا، اتنی تعریفیں بیان کرنے والا کہ کسی نے اتنی تعریفیں بیان نہ کی۔
عرب میں یہ دونوں نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھے گئے تھے. یہ دونوں نام محمد اور احمد رکھے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے یہ نام رکھوائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو عرب کا ایک دستور تھا. عرب کا ایک دستور یہ تھا کہ اس وقت جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو اس کی ماں کے پاس نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ اس بچے کی پرورش کے لیے جو دوسری عورتیں ہوتی تھیں جن کو داعیہ کہا جاتا تھا تو ان کو دے دیا کرتے تھے. اور اس کے لیے جو قریبی قبائلی جو دیہات ہوتے تھے وہاں کی عورتیں آتی تھیں، اور چند سالوں کے بعد پھر وہ بچہ پھر اپنے والدین کے پاس چلا جاتا. تو دیہات میں بچے کی پرورش ہوتی تھی، دیہات کی جو آب و حیا ہوتی تھی وہاں پر بچے کی پرورش ہوتی تھی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے تو شروع میں تو 7 دن آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا. اس کے چند روز کے بعد تک حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا. طائف کے قریب ایک گاؤں تھا جس میں ایک بنو سعد نامی ایک قبیلہ رہتا تھا. تو اس قبیلے کی چند عورتیں وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلی تاکہ اپنے گود میں بچے لائیں، اس کی پرورش کریں، ان کو پالیں گی تو بچے کے والد سے انعام کی مستحق بنیں گی. تو وہ عورتیں مکہ مکرمہ کی طرف چلی تاکہ اس مدت میں جو بھی بچے پیدا ہوئے ہوں وہ ان کو اپنی گود میں لے کر آئیں. اب ان میں ایک عورت، ایک خاتون جن کا نام تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی ان عورتوں کے ساتھ آئی. ان کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی. گدھی کے اوپر سامان سفر تھا اور اونٹنی کے اوپر یہ حلیمہ اور ان کے خاوند تھے. اونٹنی اتنی لاغر اور اتنی کمزور تھی کہ وہ چلی تو ساتھ میں تھی لیکن حلیمہ پیچھے رہ گئی اور ان کی ساتھ والی جو عورتیں تھیں وہ آگے نکل گئیں. راستے میں انہوں نے رک کے 2-3 مرتبہ انتظار بھی کیا، لیکن پھر انہوں نے دیکھا اور کہنے لگی کہ حلیمہ کی وجہ سے ہمارا سارا سفر خراب ہو رہا ہے، اس لیے ہم تو چلتی ہیں. اس لیے وہ پہلے ہی مکہ مکرمہ پہنچ گئیں. اب ان میں سے ہر عورت کی یہ چاہت تھی کہ وہ اپنے گود میں امیر زادے کو لے کر آئیں تاکہ جو انعام ملے گا، محنت کا پھل، وہ زیادہ ملے. تو ہر ایک عورت نے امیر زادے کو لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آتی، والد کے بارے میں پوچھتی. پتہ چلتا کہ والد فوت ہو چکے ہیں، والد وفات پا گئے ہیں. تو سوچتی کہ پھر ہمیں اس کے عوض زیادہ اجرت نہیں ملے گی، زیادہ انعام نہیں ملے گا، تو وہ ایسے ہی چھوڑ کر چلی جاتی. عورتوں کا آنا اور ویسے ہی چھوڑ کر چلے جانا یہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے دل پر ایک زخم لگاتا تھا. کہ جب وہ عورتوں کو آتا ہوا دیکھتی اور حضرت عبداللہ کے بارے میں وہ پوچھتی اور پھر ویسے ہی چلے جاتی تو وہ بہت اداس اور غمگین ہو جاتی تھی. انہیں حضرت عبداللہ کی یاد آ جاتی تھی. اداس اور غمگین بندے کو ایک لفظ سننا پڑ جائے تو وہ پھوٹ پڑتا ہے. تو بی بی آمنہ کے دل پر ایک ضرب لگ جاتا تھا جب عورتیں آتی اور آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلی جاتی. وہ یہ سوچتی ہوں گی کہ کاش کہ آج عبداللہ اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی اپنے اس بچے کے لیے اچھا لباس لے کر آتے، اچھے کھلونے لے کر آتے،
سیر کرانے کے لیے لے کر جاتے۔ آج عبداللہ کا سایہ اگر ہوتا تو یہ عورتیں جو ایسی حرکتیں کر رہی ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتی۔ وہ تو اپنے غم میں یہ باتیں سوچتی ہوں گی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیں گے۔ کائنات کی یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کو سیر کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس عرش پر بلائیں گے، کہ جن کو دنیا میں شاہی عطا فرمائیں گے۔ تو اب جو حلیمہ سعدیہ تھیں وہ جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچی تو انہیں کوئی اور بچہ نہ ملا۔ اب انہیں بھی کیا پتا تھا کہ ان کی جھولی میں ایک عظیم ہستی آنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جھولی میں ایک عظیم ہستی ڈالیں گے۔ مایوس ہو کر جانے والی ہی تھی کہ انہیں پتا چلا کہ خاندان قریش کا ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اس بچے کے باپ کا سایہ اگرچہ نہیں ہے اور ہمیں اس کے عوض زیادہ انعام نہیں ملے گا، لیکن خالی ہاتھ جانا بھی اچھا نہیں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ کے اوپر ایک چادر تھی، تو حلیمہ سعدیہ نے آپ علیہ السلام کے اوپر سے وہ چادر ہٹائی، آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ کی آنکھ جیسے ہی کھلی تو آپ مسکرائے، اور آپ کی مسکراہٹ میں ایک ایسی کشش اور ایک ایسی جاذبیت تھی کہ حلیمہ سعدیہ وہ اپنا دل دے بیٹھی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ اس بچے کی پرورش کے عوض ہمیں زیادہ انعام اگرچہ نہیں ملے گا، لیکن اس کی مسکراہٹیں میرے دل کو تسلی دے دیا کریں گی۔ اچھا، علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ یہاں پر حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور بھی عورتیں آئی تھیں، ان عورتوں میں سے حلیمہ سعدیہ کا ہی انتخاب کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے اندر حلم تھا، ان کی طبیعت میں حلم، سمجھداری، بردباری تھی۔ ورنہ ماں کی طبیعت میں اگر حلم نہ ہو، سمجھداری نہ ہو، تو وہ ذرا سی بات پر بچے کو ڈانٹ دیتی ہیں، مار دیتی ہے۔ اب یہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہونی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورت کو پسند کیا کہ جس کا ظرف بڑا، جس کا حوصلہ بڑا، جو جلدی غصہ نہیں ہوتی تھی۔ اب حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اپنے سینے سے چمٹایا، تو انہیں اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ وہ کہنے لگی کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو بیبی آمینہ نے جواب میں فرمایا کہ حلیمہ تم گاؤں کی رہنے والی ہو اور میں شہروں کی رہنے والی ہوں، میں یثرب مدینہ میں رہ کر آئی ہوں، مکہ میں رہی ہوں، مکہ میں رہتی ہوں، میں نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو عبد المطلب پاس میں کھڑے تھے، دادا، وہ کہنے لگے تم شہروں کی بات کرتی ہو، میں ملکوں میں ہو کے آیا ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اب اگر میں اپنے تصور سے اس واقعے کی منظر کشی کروں تو میں یہ کہوں کہ اگر جبرائیل وہاں پر ہوتے تو جبرائیل یہ کہتے کہ حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، آمینہ تم نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، ارے میں نے پوری کائنات میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر میں جبرائیل یہ کہتے تو میں اور تصور کر کے یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے کہ میں
مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، میں مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں کہ میں نے پوری مخلوق میں ایسا بچہ پیدا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں ایک صحابی ہیں، حضور کے ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، کہ جنہوں نے اپنی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو ایک بہترین طریقے سے اس میں سوارا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ارے میری آنکھوں نے کیا، کائنات کی کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی عورت نے نہیں جنا ہوگا۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ آپ کو آپ کی مرضی کا حسن و جمال دے کر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں ایک ایسی کشش تھی، ایسی جاذبیت تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تو وہ اپنے دل کا سودا کر لیا کرتا تھا۔ تو اب بی بی آمنہ نے اپنے لخت جگر کو رخصت کیا۔ جب حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر وہ واپس اپنے قبیلے جانے لگیں تو سواری پر پہلے حلیمہ سعدیہ کے خاوند بیٹھے، پیچھے حلیمہ سعدیہ بیٹھی۔ اب سواری کو چلائے تو سواری چلنے کے لیے تیار نہیں، تو حلیمہ کے خاوند نیچے اترے، دیکھیں کہ کیا پریشانی ہے، یہ سواری چلتی کیوں نہیں ہے۔ تو جیسے ہی وہ نیچے اترے تو سواری چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر جا کر بیٹھے تو پھر وہ سواری چلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حلیمہ کے خاوند نے کہا حلیمہ تم آگے بیٹھو، تو حلیمہ بچے کو اپنے سینے سے لگا کر آگے بیٹھی اور حلیمہ کے خاوند پیچھے بیٹھے، تو پھر سواری چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہاں سواری نے بتا دیا کہ اے حلیمہ کے خاوند، یہ کائنات کی عظیم ہستی ہے، اگر تم اس کو اپنی پشت کی طرف بٹھاؤ گے تو میں تمہیں کہیں بھی لے کر نہیں جاؤں گی، میرے قدم پر چلنا حرام ہو جائے گا۔ یہ کائنات کا صدر نشین ہے، اس کو صدر مقام پر آگے بٹھاؤ۔ تو جب حلیمہ سعدیہ آگے بیٹھیں تو پھر سواری نے ایسا چلنا شروع کیا، ایسی تیز رفتاری سے چلنا شروع کیا کہ حلیمہ جو سب سے پیچھے رہ گئی تھیں اور وہ عورتیں جو پہلے سے ہی سفر میں آگے نکل گئی تھیں، کچھ ہی دیر میں وہ ان عورتوں سے جا کر ملی۔ تو عورتوں نے دیکھا، حیران ہو گئیں، کہنے لگی حلیمہ کیا سواری بدل گئی؟ یہ کیا ہو گیا؟ کیا تمہاری سواری بدل گئی؟ تو حلیمہ نے کہا سواری تو نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تو ہمارے دن بدل گئے۔ عرب میں اس وقت ایک قحط سالی کا عالم تھا، جانوروں کے تھنوں سے دودھ سوکھ گیا تھا، عورتوں کو بھی بڑی مشکل سے دودھ اترتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ جب سے میری گود میں آیا تو میں نے اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس کیا، اور ہمارے جو جانور، جو بکریاں ہیں، جو اونٹنیاں ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، ہم نے ہمارے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر لیے۔ تو اس بچے کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں آ گئیں۔ حلیمہ کے خاوند نے کہا تھا، جب حلیمہ نے کہا تھا کہ ہم اس بچے کو لے لیں، تو حلیمہ کے خاوند نے کہا تھا عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، کہ ہاں حلیمہ تم اس کو لے لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے۔ تو یہ وہی برکتیں تھیں۔ 5 سال
حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ ان 5 سالوں میں شق الصدر کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی اور اپنی بہن اور کچھ بچوں کے ساتھ 4 سال کی عمر میں وہ جنگل میں تھے، تو اچانک دیکھتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں، آدمی کی شکل میں 2 فرشتے آتے ہیں۔ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا دیا، سینے کو چاک کیا، اندر سے دل کو نکالا اور ایک سونے کی تشتری میں رکھا اور پھر اس کو آب زمزم سے دھویا۔ تو بچے وہ ہواش باختہ ہو گئے، وہ جلدی سے گھر دوڑے گئے اور حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ تو حلیمہ سعدیہ وہ دوڑ کر آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، رنگ بدلا ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ یہاں پر ڈر جاتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی ہوتی ہے تو پھر یہ سوچ کر کہ کوئی انہونی کوئی واقعہ ایسا پیش نہ آ جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر ان کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ 6 سال کی عمر حضرت آمنہ اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جب 8 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کے دادا عبد المطلب جن کی یہ کفالت میں تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں گئے تو جوانی کی عمر میں پہنچے، اور جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر اس کے چند سال کے بعد چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔